اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج میں ایک نئی ویڈیو آپ دوستوں اور بہنوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ رمضان المبارک کے 4 دن تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ پہلے 4 دن تک آپ اس وظیفہ کو کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی جو کہ جہنم آپ تصور کرتے ہیں کہ جہنم بن چکی ہے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ عام ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر کا سارا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک میں 4 دن یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کی ساری زندگی جنت جیسی ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم انسان جب مایوس ہو جاتے ہیں ہر چیز سے، دنیا میں ہر چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے رب کریم سے رابطہ کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دیتے۔ جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ ہماری صدا پر ہمارے جو مانگے گئے وظائف ہوتے ہیں اس پہ لبیک کہتے ہیں، اور ہمیں دل سے اللہ پاک وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو ہماری سوچ ہوتی ہے۔ کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں اور اس کی عطات میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ہمارے گناہوں کو نہیں دیکھتے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو اس کی سوچ ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتا رہا ہوں جو ہر سال میں اپنے جو میرے بیانات وغیرہ سنتے ہیں میں ان سے یہ ذکر کرتا ہوں، اور جو مجھ سے کہتے ہیں اسلامک ٹیچر ہمارے گھر میں آپ کو ایک بہن کا قصہ سناتا چلوں کہ وہ کہنے لگی کہ جب سے میں اپنے گھر میں آئی ہوں، اپنے شادی کے بعد شوہر کے گھر میں آئی ہوں، میری زندگی ایک عذاب سی بن گئی ہے، اور میری زندگی میں ہر وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ شروع کے 5-6 مہینے شادی کے بہت اچھے گزرے، پھر ساس سسر کے ساتھ میری لڑائی، اور ہر روزانہ ان کی باتیں سننی پڑتی تھیں۔ اور شروع میں ہسبینڈ میرا ساتھ دیتے تھے، لیکن ہسبینڈ اب میرا ساتھ نہیں دیتے، اب وہ بھی جو ہے وہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ ہر بات میں اگر میں کوئی اچھا بھی کہتی ہوں تو وہ میری مخالفت کرتے ہیں، کوئی بھی عمل میں کرتی ہوں تو وہ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک گزرا ہے، اس رمضان المبارک میں جو پچھلے سال 2016 میں جو رمضان المبارک گزرا تھا، اس میں نے انہیں بتایا کہ میری بہن آپ پریشان نہ ہو، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہو۔ جب میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گا، آپ اس عمل کو رمضان المبارک کے پہلے 4 دن اس کو کیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کافی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ اس بہن نے جب اپنے مسائل مجھ سے شروع کیے، اور مسائل شروع کرتے ہوئے بتایا کہ مجھے کسی نے یہ بتایا تھا کہ آپ فلاں پیر کے پاس چلی جائیں، وہاں سے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جب میں اس پیر کے پاس گئی تو انہوں نے مجھ سے کافی زیادہ پیسے مانگے، اور جب میں نے انہیں، کیونکہ میں اپنے گھر کو بچانا چاہتی تھی، میری سب سے ایک عورت اپنے گھر کو بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہے تو میں نے وہ کیا۔ میں نے اپنے گھر کو بچانے کے لیے ان کی جو رقم کی مقدار تھی وہ میں نے اپنا کچھ زیور بیچ کے وہ ان کو دیا کہ کاش میرے گھر کے حالات سدھر جائیں۔ جب میں نے وہاں پہ رابطہ کیا اور انہیں پیسے دیے تو میرا کچھ بھی کام نہ ہوا، اور سارا پہلے سے زیادہ عذاب بن چکی تھی میری زندگی، کیونکہ اس پیر نے میری ویڈیو بنا لی تھی اور مجھے بلیک میل کرنے لگ گیا تھا۔ تو پھر جب میں نے ان کا فیڈ بیک یہ تھا کہ جب میں نے اسلامک ٹیچر سے اس طریقے سے وظائف سے رابطہ کیا وظائف کے لیے، تو انہوں نے مجھے یہ جو وظیفہ میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے پہ انہوں نے فالو کیا۔ فالو کرنے کے بعد تقریباً 1 ویک بعد انہوں نے رمضان المبارک میں مجھے بتایا کہ اب میری زندگی پہلے سے تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے، ہر دن آنے والا دن مجھے ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے، اور میری زندگی کافی تبدیل ہو چکی ہے۔ تو ابھی انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیا کہ اسلامک ٹیچر آپ یہ والا عمل میری اور بہنوں کو بھی بتا دیں، کیونکہ بہت زیادہ بہنیں ایسی ہیں جن کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے۔ میں نے جس کو بھی آپ کا یہ وظیفہ بتایا ہے الحمدللہ وہ سب ان کی زندگی جنت جیسی ہے، بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں۔
اپنے گھر میں بہت زیادہ سکون سے رہ رہی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ انہیں یہی عمل بتائیں۔ اس عمل کی بدولت یاد رکھیے گا، ایک چیز میں آپ کو شروع سے بتاتا چلوں، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کے بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ ایک گھر جہاں میں کئی شادی شدہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، وہاں پر لڑائی جھگڑے اور حسد اور حرص کی بیماریاں شادی کے بعد بڑھ جاتی ہیں۔ ساس سسر گھر میں رہنے والے ہوں اور دیگر افراد گھر میں ہوں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ سورہ بقرہ آپ لازمی پڑھا کریں، قرآن کریم آپ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ سورہ بقرہ پڑھ کے گھر میں دم کیا جائے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، شیطان اس گھر میں ٹھہر ہی نہیں سکتا سورہ بقرہ کی جہاں پر تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے گھر میں جھگڑے بچنے کے لیے وہاں پر ٹھہر ہی نہیں سکتے، شیطان مردود سے بچنے کی بہت فکر کی جائے، اور جن چیزوں سے گھر میں شیطان آتے ہیں ان سے بچا جائے، جن اعمال سے شیاطین سے حفاظت ہوتی ہے ان اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ان میں ایک عمل سورہ بقرہ کا بھی ہے۔ ساس سسر گھر میں رہنے والے کثرت سے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے ملائکہ وہاں پر حاضر ہوتے رہتے ہیں، شیاطین وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گھروں میں تلاوت نہ ہو، خیر و برکت کم ہو جاتی ہے، شیاطین اس گھر میں مسافر بن کر رہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنے ڈیرے جما لیتے ہیں، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور حتی الامکان بیٹے کو شادی کے بعد الگ رہنے کی ترغیب دیں۔ یہ لازمی ہے کہ آپ شادی کے بعد بیٹے کو الگ لینے کی ترغیب دیں، دنیاوی دینداری کا کام برنے والی ایک غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے بچائیں، ورنہ گھروں سے برکت نکل جائے گی۔ یاد رکھیں، جس گھر میں لڑائی جھگڑے کثرت سے ساتھ ہو رہے ہوں، وہاں نفرت، حسد، بغض، غیبت، لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور وہ پورے گھروں کو اللہ پاک کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ صرف ایک برکت کے لیے ہزاروں مصیبتوں، گناہوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ ایک ایسا مستحب عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، حسد کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، رات کو شوہر آتے ہیں تو بہو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں، سکے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں، غیبت، چغل خوری اور جھوٹ کے جراثیم پیدا ہو رہے ہیں، روحانی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل کوئی ایک شخص گھر میں یہ عمل کرے۔ اگر بیٹے کے لیے ماں کر لے، شوہر کر لے، کوئی ایک اس عمل کو کرے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، ساری چیزیں، آپ کا گھر بالکل ایک جنت جیسا بن جائے گا۔ تو وہ عمل کیا ہے، آج میں وہی عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ بلا ناغہ 4 دن تک مسلسل آپ نے 33 ٹائم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ، دوبارہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی لڑائی جھگڑوں سے ختم ہو جائے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے گھر میں ان باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، تو گھر میں کوئی ایک فرد جو اللہ پاک کا یہ ذکر کرے، اور رمضان المبارک میں پہلے 4 دن تک یہ عمل ضرور کرتا رہے، ہر نماز کے بعد بلا ناغہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہاں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد یہ ورد کرنا ہے، یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول بہت زیادہ خراب ہے، حتیٰ کہ ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، یہ عمل بلا ناغہ 4 دن تک مسلسل کرنے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کے گھر میں نور
پیدا فرما دیتے ہیں اور آپ کے گھر کو جنت کے گھروں میں سے ایک گھر بنا دیتے ہیں، اور آپ کے گھر بہت زیادہ روحانی طریقے سے بہت ہی اچھا ماحول بن جاتا ہے، جہاں روح کی بہت اچھے طریقے سے پرورش ہوتی ہے۔ میری تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اس عمل کو کریں۔ اگر وہ چاہتی ہیں کہ ان کی زندگی جنت بن جائے تو وہ اس عمل کو ضرور کریں، اور اس عمل کو دوسری بہنوں تک بھی لے کر کے جائیں، تاکہ جو پریشان حال ہیں، جو مصیبتوں اور پریشانیوں میں گری ہوئی ہیں، تو اس عمل کو کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی ببرکت مہینہ ہے، کیا معلوم کہ ہماری زندگیوں میں پھر رمضان المبارک آ سکے یا نہ آ سکے۔ اس کو مال غنیمت سمجھتے ہوئے اس عمل کو کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ دوسری بہنوں تک بھی ضرور شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔